أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله. وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت نعمتوں سے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں، جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز مکرم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ نیز ارشاد گرامی ہے، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ محترم سامعین، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے، دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے۔ ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مومن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عنقریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ محترم سامعین، سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں بہت چلی ہیں، ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اور امت کو باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ یا عجیز حالات حاضرہ بتانے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیا، کیونکہ ہر چینل، ہر وقت، ہر اخبار، ہر مجلس میں اس پر بات ہو رہی ہے۔ لوگوں کو آج اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، مہنگائی، تنگ دستی، غربت، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات ہے، اثرات ہیں، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد ہے، سفل عمل ہے، کالا جادو، جھگڑوں کا حل، بے برکتی کا حل، تجارت میں گھاٹا ہے، کاروبار میں بے برکتی، عبادت میں دل نہ لگنے کا علاج، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے اور یقینی حل ہے۔ وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ، چوکھٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی آخری کوشش ہے. گھوم پھر کے تھک ہار کے دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا. محترم سامعین، آج آپ کو ایک از حد اہم، بہت ہی مفید، بڑے کمال والی تصویر بتانی ہے. ہمارے بڑوں کی بتائی ہوئی ترتیب پر وہ پڑھنا ہے، پھر اس کا کمال دیکھنا ہے. بہت ہی مفید ہے، بڑے کمال والی تصویر ہے، از حد مفید. پڑھتے تو ہم ہیں، لیکن محترم سامعین ہمارے بڑوں کی بتائی ترتیب پر اسے پڑھیں گے، پھر اس کا کمال دیکھیں گے. وہ تصویر فاطمہ سے مشہور ہے، دھیان سے سنے، بڑے کام کے. محترم سامعین، آج آپ کو ایک از حد اہم، بہت ہی مفید، بڑے کمال والی تصویر بتانی ہے. بہت ہی مفید ہے، بڑے کمال کی چیز ہے. ہم پڑھتے تو ہیں، بس اسے ہمارے بڑوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر اس کا کمال دیکھیں. وہ تصویر فاطمہ سے مشہور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں کے نشانات کی شکایت کی. چنانچہ وہ خادم کے طلب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں. وہاں پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آنے کا مقصد بیان کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے جب ہم اپنے بستروں پر لیٹ گئے تھے. میں کھڑا ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ پر رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک کو میرے سینے پر محسوس کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو خادم سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ جب تم دونوں اپنے بستروں پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھو. یہ تمہارے لیے خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے. بخاری شریف وغیرہ میں روایت مذکور ہے. محترم سامعین، روایتوں سے پتہ چلتا ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ گھر کے تمام کام کاج خود کیا کرتی تھی، تنہا تنہا تمام کام کاج خود کیا کرتی تھی، اس لیے ان کے بدن پر نشانات پڑ گئے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند باندیاں آئی ہوئی ہیں، تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے بھی مطالبہ کرو، ایک باندی لے لو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے. بعد میں جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی چہیتی بیٹی کے گھر پر تشریف لے گئے اور باندی کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تلقین فرمائی، اسی لیے اس کو تصویر فاطمہ کہا جاتا ہے. فرماتی جو مرد یا عورت رات سونے کے وقت اس کو پڑھے
اللہ پاک دن بھر کی تمام تھکاوٹوں سے اس کو نجات دیتے ہیں. بڑے عجیب و غریب تسبیح ہے. دن بھر کے تمام تھکانوں سے ان کو نجات عطا فرماتے اور عالمی سکون کے ساتھ نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے پھر میں نے کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا، اس تسبیح کو کبھی بھی نہیں چھوڑا. کسی نے پوچھا جنگ صفین کی رات میں بھی نہیں چھوڑا آپ نے؟ فرمایا ہاں اس وقت بھی میں نے نہیں چھوڑا. اتنی پابندی سے کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پڑھا کرتے تھے. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں مہاجر فقراء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے کہ مالدار بڑے درجے اور دائمی نعمت لے گئے. فرمایا وہ کیسے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، جبکہ وہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، تو بڑے درجے دائمی نعمت لے گئے ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ. اس میں اور تفصیل اسی میں مذکور ہے. حضرت ابو صالح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر مہاجر فقراء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹے، عرض کیا ہمارے اس عمل کو ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا تو انہوں نے بھی یوں ہی کیا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے پڑھنے کی توفیق دے. محترم سامعین، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں ان کا شمار ہے، وہ فرماتے ہیں سرور کائنات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیحات پڑھنے کی تعلیم فرمائی، اس میں حکمت یہ ہے کہ سوتے وقت ان تسبیحات کے پڑھنے سے دین کے کام کاج کی تھکن دور ہوتی ہے، تکلیف درد سب ختم ہو جاتے. محترم سامعین، آج تک اس تسبیح کو ہمارے سامعین نے، احباب نے، مردوں نے، ماں بہنوں نے صرف پڑھا تھا، مانگا نہیں تھا. دھیان سے سنیے، بڑی کمال کی تسبیح ہے. آج مانگنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. پڑھنا الگ ہے، مانگنا الگ ہے. دیکھیے سبحان اللہ کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے اللہ پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ذرا اس کو سامنے رکھیں، آپ کو ایک گر بتانا ہے، کمال بتانا ہے. بہت ہی دھیان سے سنیے. ہمارے ایک بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، کہنے لگے حضرت میرا جوڑ دکھتا ہے. وہ شوگر مل میں اچھے عہدے پر تھے، اچھی نوکری، گاڑی ملی ہوئی تھی، بنگلہ ملا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ تنخواہ تھی. بہرحال کاریں بہاریں سب کچھ. کہنے لگے سارا دن ایئر کنڈیشن میں بیٹھتا ہوں لیکن سکھ اور سکون بالکل نہیں. میرا جوڑ پریشان ہے، درد ہے. میں ٹینشن کی گولیاں روزانہ لیتا ہوں، سکھ سکون بالکل نہیں. سارا دن ایئر کنڈیشن میں بیٹھتا ہوں، پریشان ہوں، جوڑ میں درد ہے. میں ٹینشن کی گولیاں روزانہ لیتا ہوں، وہ ہر وقت جیب میں رہتی ہیں، بس کھاتا رہتا ہوں. میرا جوڑ درد کرتا ہے، انگ دکھتا ہے اور سارا دن دکھتا ہے. ذرا کچھ بتائیے میں کیا کروں. بزرگ نے فرمایا تمہارا یہ درد، یہ ٹینشن، یہ دکھ، یہ بے چینی ختم کرنے کے لیے تم تسبیح فاطمہ لازمی پڑھو. کہنے لگا جی وہ تو میں پڑھ لیتا ہوں. بزرگ کہنے لگے نہ، میں جس طریقے سے، جس انداز سے بتلاتا ہوں اس طرح پڑھو، پھر اس کا کمال اور اس کی تاثیر
اپنے آنکھوں سے دیکھو، پھر دیکھو تمہارا کام بنتا یا نہیں۔ دھیان سے سنیے، ایک صاحب کہنے لگے میں بادام کھاتا ہوں مجھے فائدہ نہیں ہوتا۔ میں بادام تو کھاتا ہوں مجھے فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ ایک کام کیجئے، بادام کو پانی میں بھگو کے چھلکے کے ساتھ کھا کے دیکھو، چھلکا نہ اتارنا، چھلکے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو تم اس طرح کھا کے دیکھو فائدہ ہوتا یا نہیں، پھر دیکھ لینا۔ وہ صاحب بعد میں کہنے لگے جی بڑا فائدہ محسوس ہو رہا ہے۔ اور جیسے دیکھو حدیث پاک میں بتایا گیا، انار کو اس کی باریک جھلی جس میں انار کے دانے لپٹے رہتے اس کے ساتھ کھاؤ، اس کو الگ نہ کرو، اس کے بڑے فائدے بتائے گئے۔ انار کو اس کی باریک جھلی جس میں انار کے دانے لپٹے رہتے اس کے ساتھ کھاؤ، اس کو الگ نہ کرو۔ اسی طرح آٹے کے بارے میں حکیم لوگ فرماتے ہیں چھانو مت، آٹے کو چھانو مت، بھوسی سے روٹی پکاؤ۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے، ذرا آزما کے دیکھ لو۔ موٹا موٹا اڑا دو، باقاعدہ چھانو مت، اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ فرمایا بادام پہلے تم اپنی مرضی سے کھایا کرتے تھے، پہلے بادام نے فائدہ نہیں دیا، اب بادام کھاؤ ہماری بتائی ہوئی ترتیب سے۔ رات کو بھگو کر رکھ لو، صبح اگر سردی ہو تو تھوڑا سا شہد کھا لو، گرمی ہو تو ایسی چبا چبا کر چھلکے کے ساتھ کھا لو، پھر دیکھو اس کے فائدے ملتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے اللہ سے کس طرح مانگا جائے، اس کے خزانے سے لینے کا فن، لینے کا گر اور مانگنے کا طریقہ ہم سے سیکھ لیں، ہم اللہ سے مانگنا سکھاتے۔ ذرا غور کریں، بی کام، ایم کام، یہ بڑی بڑی ڈگریاں کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے کہ ان کے جیب سے پیسے شریفانہ انداز سے نکل کر میری جیب میں آ جاویں، اسی کا نام بزنس کی ڈگریاں ہیں۔ یہ بزنس کی بڑی بڑی ڈگریاں کس چیز کا نام ہے؟ مانگنے کا نام۔ یہ بڑے بڑے لوگ دکانوں پر ٹھہرتے ہیں، باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کس انداز سے ان کو ڈیل کرنا ہے۔ ایک صاحب دکاندار کہنے لگے میرا نوکر مجھے کسٹمر سے اتنے اتنے لاکھ کا بزنس کرا کے دیتا ہے، روپے کی چیز 10 میں فروخت کر کے دیتا ہے، تو مانگنا بزنس، بس اسی کو سامنے رکھ کر تسبیحات فاطمہ کو سمجھیں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز ہے سبحان اللہ، سب سے پہلی چیز سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ مولا تو سب عیبوں سے پاک ہے، مولا تو سب عیبوں سے پاک ہے، جب تو پاک ہے تو مجھے بھی پاک کر دے۔ مولا تو سب عیبوں سے پاک ہے، جب تو پاک ہے تو مجھے بھی پاک کر دے۔ یا اللہ یہ بیماری عیب ہے، یہ ٹینشن عیب ہے، یہ گھٹنوں کا درد عیب ہے، یہ آنکھوں کی تکلیف عیب ہے، یہ کمر کا درد عیب ہے، یہ پنڈلی کا درد عیب ہے، کمر دکھتی ہے یہ عیب ہے۔ یا اللہ یہ ساری تکلیفیں عیب ہے، مولا تو بے عیب ہے، میں تیرا پاک نام لوں اور سر درد کا عیب باقی رہے، جسم میں تکلیف کا عیب باقی رہے، گھٹنے کمر کے درد کا عیب باقی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا تو سب عیبوں سے پاک ہے، جب تو پاک ہے تو مجھے بھی پاک کر دے۔ سبحان اللہ، تصور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، سبحان اللہ، یعنی مولا تو سب عیبوں سے پاک ہے، جب تو پاک ہے تو مجھے بھی پاک کر دے۔ یہ بیماری عیب ہے، یہ گھٹنوں کا درد عیب ہے، یہ کمر کا درد عیب ہے، یہ پنڈلی کا درد عیب ہے،
کمر دکھتی ہے یہ عیب ہے، یا اللہ اس طرح تکلیفیں عیب ہے، مولا تو بے عیب ہے، میں تیرا پاک نام لوں اور سر درد کا یہ عیب باقی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تکلیف جسم میں باقی رہے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں سے، ان تمام عیبوں سے تو پاک ہے، مجھے بھی تو پاک کر دے، ساری تکلیف دور ہونے پر ہی اسے بے عیب سمجھا جائے گا۔ تو محترم سامعین، اس دھیان کے ساتھ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فر پڑھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 2-3 منٹ کے اندر، ایسا نہیں، عموماً جو پڑھتے اس طریقے سے نہیں، اس کو کم از کم 12 سے 15 منٹ لگنا چاہیے۔ سبحان اللہ 5 منٹ میں، الحمدللہ 5 منٹ میں، اللہ اکبر 5 منٹ میں، دھیان سے پڑھیے۔ تو 5 منٹ میں کم از کم 33 مرتبہ سبحان اللہ پر لگائیں۔ اللہ تو پاک ہے ساری بیماریوں سے، سارے دکھوں سے، سارے عیبوں سے پاک ہے، غم سے، مشکلوں سے، ٹینشنوں سے، کسی بھی بلا مصیبت پریشانی سے اللہ تو پاک ہے، مولا مجھے ان تمام تکلیفوں سے پاک فرما دے، یہ سب تکلیفیں میرے جسم سے دھو دے، میرے گھٹنے میں درد دھو دے، کمر میں داڑھ میں درد اٹھائے دھو دے اور دور کر دے، دل کے غم ٹینشن سب کا سب دھو دے، یہ ہے سبحان اللہ۔ ایک سبحان اللہ میں خوب ڈوب کے دھیان توجہ سے پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا نہیں، بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، کم سے کم محترم سامعین 5 منٹ لگے صرف سبحان اللہ کے ساتھ، تصور جمائے، خیال ہو، بھروسہ ہو، اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی پاکی کا خیال رکھو، اس کی پاکیزگی سے فیض لو اور اپنے جسم میں داخل کرنے کا تصور کرو، پھر کہو میرا اللہ پاک، اس کا نام پاک، اس کے پاک نام میں تاثیر ہے کہ میرے عیب کو، میری تکلیف کو، دکھ کو، تھکن کو، اڑن کو، درد کو اللہ نے پاک کر دیا، بے عیب کر دیا۔ اور حدیث مبارکہ سامنے رکھو، میرے بندوں بندیوں میں تمہارے گمان کے بقدر معاملہ کرتا ہوں، میرے بندوں بندیوں میں تمہارے گمان کے بقدر معاملہ کرتا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو محترم سامعین، 5 منٹ نکالنا یہ کلمے کے لیے کیا مشکل ہے؟ رات بھر کروٹ بدلنے سے تو لاکھ جگہ بہتر ہے۔ سارا دن اس جسم کو دکھ دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، کتنے غم، کتنے ٹینشن پہنچاتے ہو، مشکلات و مصائب کے نام پہ کتنے مشکلات پہنچاتے ہو سارا دن، رات کو اسی جسم کو سہلانے کے لیے، سلانے کے لیے، بہلانے کے لیے تھوڑا وقت اسے بھی دے دیا کرو۔ کیا ہم اتنا بھی وقت نہیں دے سکتے؟ حدیث پاک میں ہے، ان لنفسک علیک حقا، تمہارے جسموں کا بھی تم پر حق ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے جسموں کا بھی تم پر حق ہے۔ اس دھیان توجہ کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا کلمہ ہے اس تسبیح فاطمہ کے اندر الحمدللہ، دھیان سے سنیے، یعنی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، الحمدللہ، خوبیاں، کمالات۔ تھوڑا سا مسلم سامعین فرق ہونے پر معنی بدل جاتا ہے۔ الحمد میں بڑی ہا حلق سے جو نکالی جاتی ہے،
اگر اسی کو چشمے والی ہا کے ساتھ پڑھیں الحمد توبہ توبہ، معنی ہی بدل گیا۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام کمالات، خوبیاں، تعریفیں، اور چشمے والی ہا جسے چھوٹی ہا بولتے ہیں الحمد، اگر نعوذ باللہ یہ پڑھے تو پھر معنی بدل گیا، تمام عیب، تمام نقائص، برائیاں، دیکھو معنی بدل جاتا، اس لیے الحمد اچھی طرح حلق سے نکال کر پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، الحمد الحمد الحمدللہ، تمام تعریفیں، ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے، یعنی ساری تعریفیں تیرے لیے، اللہ تیرے لیے، مولا مجھے ایسا صحت مند بنا دے، ایسا تندرست کر دے، ایسا اچھا کر دے، لوگ میری تعریف کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی وکبیرا فی اعین الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی وکبیرا فی اعین الناس، اے اللہ مجھے میری نظر میں گھٹیا بنا دے، چھوٹا بنا دے، اور دوسروں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا دے، اچھا بنا دے، مولا مجھے ایسا صحت مند بنا دے، ایسا تندرست کر دے، ایسا اچھا کر دے کہ لوگ میری تعریف کریں، میری نظر میں مجھے گھٹیا بنا دے، چھوٹا بنا دے، دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے، اچھا بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ اور اے اللہ تو خود کہتا ہے جس بندے کی لوگ تعریف کریں اگر وہ ایسا نہ بھی ہو تو میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس بندے کی لوگ تعریف کریں اگر وہ ایسا نہ بھی ہو تو میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ بعض جنات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ بخش دیا جائے، لیکن رب کریم وہ ایسا کریم آقا ہے، بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ بندے کہتے ہیں کہ اچھا تھا، وہ اچھی تھی، اللہ کہتے ہیں تم ایسے تھے تو نہیں، لیکن میرے بندوں نے کہہ دیا کہ تم ایسے ہو، جاؤ میں نے تمہیں ایسوں میں کر دیا۔ اللہ اکبر، بندے کہتے ہیں وہ مرد اچھا تھا، وہ عورت اچھی تھی، اللہ کہتے تم ایسے تھے تو نہیں، لیکن میرے بندوں نے کہہ دیا کہ تم ایسے ہو، جاؤ میں نے تمہیں ایسوں میں کر دیا۔ ایسے کریم رب کو ہم بھلا بیٹھے۔ ما غرک بربک الکریم، اللہ پاک فرماتے ہیں، تیسرے پارے کی آیت ہے، ما غرک بربک الکریم، تمہارے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ ایسے کریم رب کو ہم بلا بیٹھے۔ اگر اے اللہ تو نے ایسا نہیں کیا تو لوگ اعتراض کریں گے، برا بھلا کہیں گے، مولا تو کرم فرما، تو خود تعریف والا ہے، مجھے بھی ایسا بنا دے کہ لوگ میری تعریف کریں، میرے کردار کی وجہ سے، میرے اعمال کی وجہ سے، میرے سجدوں کی وجہ سے، میری اچھائی کی وجہ سے، میری صحت اور تندرستی کی وجہ سے میری تعریف کریں۔ لوگ میری تعریف کریں گے لیکن پھر بھی وہ تعریف تو تیری ہی ہوگی۔ الحمدللہ الحمدللہ، دھیان توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ ایک نقطہ سنیے، اگر لوگ مجھ پر اعتراض کریں تو تیرے ایسا نہ بنانے سے تو تیری مخلوق گنہگار ہوگی، کیونکہ اعتراض کرنے والے گنہگار ہو جائیں گے۔ اعتراض آنکھوں پہ، اعتراض سوچ پہ وغیرہ۔ مولا میری ذات سے کوئی جہنم میں چلا گیا یا اس پر کوئی پکڑ آ گئی، ایسا نہ ہو، میری ذات سے مخلوق کو تکلیف نہ ہو۔ وہ نقطہ یہ ہے، فرماتے ہیں عیب کا تانا دینے والے، اعتراض کرنے والے
جب تک اس میں مبتلا نہ ہو ان کو موت نہیں آ سکتی. توبہ توبہ. عیب کا تانا دینے والے، اعتراض کرنے والے، جب تک اس میں مبتلا نہ ہو ان کو موت نہیں آ سکتی. تمہارا تو قابل تعریف ہے، مجھے بھی ایسا کر دے، مخلوق مجھے اچھا کہے برا نہ کہے. الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے، تو قابل تعریف ہے، مجھے بھی ایسا کر دے، مخلوق مجھے اچھا کہے، میری تعریف کرے، میری برائی بیان نہ کرے، مجھے برا نہ کہے. تو خوب دھیان توجہ کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ، جلد بازی سے گڑبڑ کر کے نہ ہو. 2 کلمے ہو گئے. تیسرا کلمہ ہے اللہ اکبر، یہ آخری بول تسبیح فاطمہ کے اندر. ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، امت کو کیسی کیسی عمدہ باتیں بتلا گئے اور تحفے دے گئے. اللہ اکبر، اس کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور جو بڑا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. میرے مولا، میں نے 2 کاموں کی درخواست کی. ایک سبحان اللہ سے کہ تو پاک ہے، مجھے بھی پاک کر دے، اور دوسرا الحمدللہ کہ تو قابل تعریف ہے، مجھے بھی ایسا بنا دے، لوگ مجھے اچھا کریں اور میری تعریف کریں. تیرے لیے کون سا ناممکن ہے؟ 2 باتوں کی اللہ سے درخواست کرنی ہے، اور اللہ اکبر پڑھتے وقت منت کرنے کے مولا میرے بس میں نہیں، لیکن تیرے بس میں کیا نہیں. مولا میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، مولا میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں. اللہ اکبر، سب سے بڑا، سب سے بڑی طاقت والا، سب کچھ کرنے والا، ناممکن کو ممکن کرنے والا. مولا میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی طاقت والا ہے، تو سب کچھ کرنے والا ہے، ناممکن کو ممکن بھی کرنے والا، پل بھر میں زمین کو درہم برہم کرنے والا. تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ مولا تو یہ دونوں کام کر دے. محترم سامعین، صرف ایک رات اس طرح کر کے پڑھ کے دیکھ لو. صرف ایک رات کا سونا تو ایسا ہو کہ تسبیحات فاطمہ کی مشق ہو. سود کے نام پہ، بینک کے نام پہ، مہیلا سنگھ کے نام پہ، گھر کو کرایہ نہیں، پیسے کو بیاج نہیں کے حرام کے نام پہ ایسے جھٹکے لگے کہ یہ گیا وہ گیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، بے شمار مسائل پریشانیوں میں مبتلا. کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے اللہ ایسا اور یوں کیوں کرتے ہیں؟ اگلی بات، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ ہو رہا ہے، پکی بات، اور مسلمانوں کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں ساری جنت تمہارے لیے، ساری کائنات کو باقی رکھا تیری وجہ سے، سارا عالم روٹی کھا رہا ہے مسلمانوں کی وجہ سے. جب تک مسلمان اللہ اللہ کرے گا دنیا رہے گی، ورنہ ختم ہو جائے گی، روٹی بھی ختم، سب ختم. تو اللہ اللہ کرنے سے دنیا قائم ہے. بہرحال سارے دکھ درد اور دن بھر کے ٹینشن کا وہ علاج اس تسبیحات فاطمہ میں. آپ سوچ نہیں سکتے ایسے حیرت انگیز اس میں تاثیر اور فائدے. محترم سامعین، خلاصہ یہ ہے کہ توجہ سے اور دھیان لگا کر تسبیح پڑھیں. صرف 100 دفعہ تسبیح نہیں پھیرنی ہے، بلکہ اپنی تکلیف کا، درد کا تصور کر کے ایک ایک کلمے کو دل سے ادا کرے. خیالات بکھیرنے نہ دیں،
ادھر ادھر ہونے نہ دے، بکھر جائے تو سمیٹ لیں۔ شروع میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، مشق کرنی ہوگی، بعد میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو تسبیحات فاطمہ کے برکتوں سے مالا مال فرمائے اور دھیان توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں، دھیان توجہ کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد میں دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب اچھے نام اللہ پاک ہی کے لیے، اس کے ذریعے اس کو پکارو، دعا کرو۔ اس کے ذریعے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ترمذی شریف کی روایت، ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ وفی روایت من حفظها۔ حضور سرور کائنات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جل شانو کے کم سو نام ہیں، جو مرد یا عورت زبانی یاد کریں، صبح شام پڑھا کرے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ 99 اللہ کے ناموں میں بہت بڑی برکتیں ہیں، اور خاص کاموں میں ان کے ذریعے دعا کرنا بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ یہ سارے نام پڑھ کر جو دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے صفات نام ہے، ان صفات نام کو پڑھتے اور آج صرف یا اللہ میرے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد میں پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدی یا اللہ، المعید یا اللہ، المحی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ۔ محترم سامعین، شب جمعہ، روز جمعہ، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے شریعت کے اندر۔ مغرب سے جمعہ کا مبارک وقت شروع ہو چکا ہے۔ تمام سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ درود شریف کی پابندی کریں۔ آج مغرب سے کل مغرب تک لاکھوں کی تعداد میں درود شریف کا ورد کریں
اور جو ہے کم سے کم 300 مرتبہ تو پڑھنے کی کوشش کریں. کثرت سے پڑھنے والوں کے جو ہے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں. کم سے کم 300 مرتبہ تو پڑھیں. اسی طرح حضرات کو معلوم ہے انشاءاللہ صبح نماز کے بعد میں 5:45 بجے انشاءاللہ ذکر کی مجلس ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ شرکت کریں. درود شریف پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد میں دعا ہوگی. اسی لنک پر جو ہے انشاءاللہ ذکر کی مجلس ہوگی. آپ سے درخواست ہے اسی لنک میں شرکت کریں. 3 مرتبہ قل اللہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، دعا ہوگی. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا دائما لا يرد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم نعوذ بك من السجن والقيد والسود. اللهم آتنا لا تؤثر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم نعوذ بك من مضلات الفتن ما حيتنا. اللهم إنا نسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، لائی نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دے. الہی گناہوں کی نفرت دلوں کے اندر پیدا فرما دے، گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے اپنے بچوں کی، متعلقین کی، دوست احباب کی، ساری امت کی اے اللہ مغفرت فرما دے. ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ کرم کے دروازے کھول دے. اے اللہ تو سلامتی کو بھیج دے. اے اللہ فضل کو عام کر دے. اے اللہ فضل کو عام کر دے، کرم کو متوجہ فرما دے. اے اللہ ہم سب کے مسائل کو حل فرما دے. اے اللہ آنے والے مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ہر ٹینشن
ہر دکھ درد سے ہم سب کی حفاظت فرما، ساری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے قہر غضب غصے سے اے اللہ ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں خوشیاں اور خوشحالیاں نصیب فرما، ہماری اس مجلس کو بے حد قبول فرما، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات رسید آخرت بنا دے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، ہمیں ہر طرح کا چین و سکون نصیب فرما، ہمارے اندر سے ہر قسم کے اثرات کو، ہر قسم کے مرض کو ختم فرما دے۔ 360 جوڑ میں الہی ہمیں دعا میں عافیت تمام عافیت نصیب فرما، ہمیں دعا میں ذکر تمام ذکر نصیب فرما، دعا میں ذکر تمام اللہ عبادت ہمیں نصیب فرما، بھرپور ہماری مدد فرما۔ الہی ہمیں مخلوق کا محتاج اور دستگر بننے سے پوری پوری حفاظت فرما، عالمگیر ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دکھوں میں ہمارے دردوں میں تو ہی ہمارا کریم ہے، الہی تو ہی ہمارا آقا ہے، مولا ہے، ہم سب کے لیے سلامتیاں عام کر دے۔ اے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرما۔ الہی جتنے عالم میں انسان کورونا وائرس کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہیں یا اس میں ڈھسے جا چکے ہیں، الہی ان سب پر سلامتیاں بھیج دے۔ اپنے نام سلام کی برکت سے اے اللہ خیریں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں، ہر طرح کے عافیت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ آفتوں کے دروازوں کو بند کر دے۔ اے اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے آمین آمین کہنے والے، مرد ہو یا عورتیں، جوان ہو یا بوڑھے، چھوٹے ہو یا بڑے، اللہ ان سب پر سلامتی اپنے نام کی برکت سے بھیج دے، سب کے مسائل کو حل فرما دے۔ اللہ یا سلام کی برکت سے ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ الہی کفایت و کفالت، حمایت و حفاظت کو عام فرما دے، اپنی مدد کو بھیج دے۔ اے اللہ اپنی مدد کو بھیج دے، اے اللہ اپنی محبت کو بھیج دے، اپنی محبت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے سینے کو تیرے عشق سے لبریز فرما دے۔ اے اللہ 360 جوڑ کو ذاکر و شاکر بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کی گندگی کو ختم فرما، دل کی سختی کو ختم فرما، دل کی کساوت کو ختم فرما دے۔ اللہ ہمارے دل کی دنیا کو ذکر اللہ تلاوت کلام اللہ سے آباد فرما دے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تیرے بندے دکھیارے ہیں، بہت پریشانی، آج تک اتنی پریشانی نہیں دیکھی، تو کریم کرم فرما، غیب سے فضل کو متوجہ فرما۔ اللہ اس آفت کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو ٹال دے، اپنی رحمت دے دے، فضل و کرم دے دے۔ اللہ اس وائرس کے ذرے ذرے کو ختم فرما دے، سب کی حفاظت فرما، امن و امان کے فیصلے فرما، امن و امان کے فیصلے فرما۔ تیرے قہر غضب غصے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ بارشیں تو ہوئی رہی ہیں، اللہ سے نور کی بارش نصیب فرما۔ اے اللہ اس ذرات کو ختم ہونے کے فیصلے فرما دے، تمام ذرات کو اے اللہ ختم فرما دے، ہمارے جسموں سے، ہمارے محلوں سے، ہمارے اے اللہ سوروں سے، اللہ سارے عالم سے ختم فرما دے، سارے انسانیت، ساری امت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہمیں اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما، ہمارے اولاد کی پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء ربانی، علماء حقانی، اہل دل، خاصان حق، مقبولان الہی کی صحبتیں نصیب فرما۔ ہمارے اکابرین میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہمارے بڑوں کے سائے کو تادر قائم رکھ، اے اللہ والدین کی حفاظت فرما، ہمارے متعلقین کے خاندان والوں کی حفاظت فرما، ساری امت و انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، ہمیں نمازوں کا شوق نصیب فرما، نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنے والا بنا دے۔ الہی شب جمعہ، روز جمعہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی اتباع سنت والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، جن کے حقوق و احسانات ہیں یا جو دعاؤں کے متوقع ہیں، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر سے نوازے، بری موت سے حفاظت فرما۔ اللہ ہاتھ اٹھی کی موت سے، اچانک کی موت سے، جل بن کر مرنے سے، الہی ایکسیڈنٹ میں ہڈیاں چور چور ہو کر مرنے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما۔ میاں بھی ایک دوسرے کا صدمہ اٹھانے سے، الہی اولاد کو والدین کا صدمہ اٹھانے سے، والدین کو اولاد کا صدمہ اٹھانے سے پوری پوری حفاظت فرما۔ ہمارے اساتذہ مشائخ اکابرین کی عمروں کو دراز فرما دے۔ اللہ عافیت نصیب فرما، ہر قسم کی عافیت نصیب فرما۔ اللہ اس وبا بلا کو ختم فرما دے، اپنے قہر و غضب سے پوری پوری حفاظت فرما۔ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر ہمیں چلا کر نامرضیات سے بچنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ
ہم نے اپنے گمان کی معافی مانگا ہے، الہی تو اپنے شان نصیب فرما، جو مانگا گا وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے لگا وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنا چاہتے تھے نہیں مانگ سکے وہ بھی عنایت فرما۔ اے اللہ تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، اے اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، الہی ہمارے ہاتھ خالی ہیں، خالی ہاتھوں اپنی رحمت سے بھر دے، الہی بے جوڑوں کو جوڑ نصیب فرما، اے اللہ بے سہارا کو سہارا نصیب فرما، اے اللہ جو نگینہ اولاد کے متمنی انہیں اولاد دولت سے مالا مال فرما دے، سب کے مسائل کو حل فرما دے، دواخانوں کورٹ کچہریوں پولیس اسٹیشنوں جیل خانوں کا چکر کاٹے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں دوام عافیت تمام عافیت نصیب فرما، بھرپور ہماری مدد فرما، اپنے اپنے حاجت اللہ پاک سے طلب کرے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ صبح ذکر کی مجلس ہے، اسی لنک پر شریک ہو جائیں، 5:45 بجے انشاءاللہ ذکر کی مجلس شروع ہوگی۔